قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کرے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ یعنی ہر جگہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بہتر آلٹرنیٹ مل رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش ہے اور آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، بیلیو می، اللہ پہ ٹرسٹ رکھیے، اللہ سے اور قریب ہو جائے۔ بس آپ دیکھیے کہ بچے کو جب ماں مارتی ہے نا تو بچہ اپنی ماں کی گود میں گھستا ہے۔ کبھی آپ نے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے دیکھا ہو کہ پاس بیٹھی پھپھی، دادی، خالہ، نانی اس بچے کو کہ نہیں ادھر آ میرے پاس، تیری امی تجھے مار رہی ہے، میں تجھے پیار کروں۔ بچہ کبھی نہیں جب جاتا۔ ماں مارے بچہ ماما پکارے، یہ ہے بندے سے مطلوب رویہ، کہ جب تم پہ آزمائشیں آئیں، تم پہ تکلیف ہے، وہ تمہاری کوئی غلطی تھی یا کسی کی تھی، اس کو چھوڑ دو۔ بس یہ مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ اور میری یہ بندی اس وقت کسی دکھ سے گزر رہی ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ جتنا قریب آتے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے زخموں پہ پھاہے رکھتا رہے گا۔ آزمائشوں کے بعد دو میں سے ایک رویہ مطلوب ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگ اس آزمائش کے بعد اللہ کے اور قریب آ جاتے ہیں، اور کچھ پہلے سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ میں نہیں اللہ سے بولتی، تو نہ بولیے، میں نہیں پڑھوں گی اب نمازیں، اللہ نے مجھے یہ دکھ کیوں دیا، نعوذ باللہ، نہ پڑھیے، پچھلی بھی چھوڑ دیجیے، اگلی بھی چھوڑ دیں، آپ باقی بھی چھوڑ دیں، اللہ کو کیا لگے۔ تو یاد رکھیے، آزمائشوں کے بعد اللہ کا قرب مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کے درجوں کی بلندی کے لیے تھی۔